بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکچول فیکٹس اور میں ہوں آپ کا میزبان عادل ترابی۔ آپ سبوں کو ہمارا پیار اور خلوص برا سلام پہنچے۔ آج کے ایکچول فیکٹس رمضان المبارک کے نام۔ جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جنت کو سجایا بھی جا چکا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، شیاطین کو بھی جکڑ دیا گیا ہے، باندھ دیا گیا ہے، اور پکارنے والا پکار رہا ہے کہ اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے شر کے متمنی اب رک جا۔ نوافل کا ثواب فرض کے برابر اور فرائض کی جزا 70 گنا بڑھا دی گئی ہے۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ قرار پایا ہے۔ گویا یہ مبارک مہینہ رحمتوں، مغفرتوں اور آزادیوں کی رمجم کا مہینہ ہے۔ اب یہ اپنے اپنے ظرف اور نصیب کی بات ہوگی کہ ہم میں سے کون کتنی رحمتوں، بخشش اور آزادیوں کو اپنے نامہ اعمال میں درج کرواتا ہے۔ یہ اللہ کی خاص رحمت اور عنایت ہے کہ مجھے اور آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ایک بار پھر یہ عظیم مہینہ نصیب ہوا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے کی سعادتوں، برکتوں اور رحمتوں کا بنیادی راز کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہی مبارک مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اور یہ قرآن مجید لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے مکمل اور واضح ہدایت ہے، اور یہ قرآن مجید حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی کتاب ہے۔ معزز ناظرین، جب رمضان المبارک کی ساری رحمتوں، ساری برکتوں، ساری مغفرتوں اور رمضان المبارک کے غیر معمولی ہونے کی بنیاد قرآن مجید ہے، تو قرآن مجید کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق اور رویہ کیسا ہے؟ اس حوالے سے 2-3 بنیادی سوالات ہیں جو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنے چاہیے۔ سوال نمبر 1 کہ ہم اپنی زندگی کے 30، 40، 50 یا 60 سال گزارنے کے باوجود بھی ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو اس کتاب کی تلاوت درست اور مطلوب انداز سے کر سکتے ہوں؟ معذرت کے ساتھ 10% بھی ایسے نہیں ہو سکتے۔ سوال نمبر 2، ہم میں سے کتنے فیصد لوگ ہوں گے جو اس اللہ کے پیغام کو ترجمہ کے ساتھ پڑھ چکے ہوں اور انہیں با ترجمہ قرآن مجید پڑھنا آتا ہو؟ انتہائی افسوس اور معذرت کے ساتھ 5% بھی نہیں ہو سکتے۔ بلکہ میرا مشاہدہ تو یہ ہے کہ جو معزز قرآ ہر سال رمضان المبارک میں مجھے اور آپ کو تراویح میں پورا قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، ان بیچاروں کو بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ سوال نمبر 3، ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے اب تک اپنی پوری زندگی میں کم از کم ایک بار مکمل قرآن کی کوئی بھی ایک تفسیر پڑھ لی ہو؟ 1% بھی نہیں ہو سکتے۔ سب سے آخری اور سب سے بھاری سوال وہ یہ کہ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم میں سے کتنے ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اپنے معمولات زندگی من و ان قرآنی احکامات کے مطابق گزارتے اور چلاتے ہوں۔ اور اس وقت کرۂ ارض پر موجود 60 کے لگ بھگ مسلم ممالک میں سے کیا کوئی ملک ایسا ہے کہ جہاں قرآن کا نظام رائج اور نافذ ہو؟ معزز ناظرین، اور بھی
ایک انتہائی اہم اور خاص بات ہے جس کو میں رمضان المبارک کی ان انتہائی عظیم اور بابرکت ساعتوں میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ پیغام یہ ہے کہ رمضان المبارک غم گساری، ہمدردی، خیر خواہی، محبت اور ایثار کا مہینہ ہے۔ یہی وہ خاص مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کریم ہمیں بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس دلاتے ہیں تاکہ ہم بھوکوں اور پیاسوں کا خیال رکھیں، مجبوروں اور لاچاروں کا ہاتھ تھامیں، مسکینوں اور یتیموں کی داد رسی کرنے والے بن جائیں۔ اگر ہم اپنی اپنی حیثیت اور استعداد کے مطابق یہ کام کرنا شروع کر دیں تو یقین رکھیں کہ ہمارے روزے اللہ کے حضور مقبول ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اگر خدا نخواستہ روزے رکھنے، قرآن پڑھنے اور سننے، نوافل، اعتکاف اور شب بیداریوں کا بھرپور اہتمام کرنے کے باوجود بھی اگر ہمارے دل نرم نہیں ہوتے، اگر ہم اپنے بھائی، عزیز اقربا یا ہمسایوں کی کسی تکلیف اور مجبوری کو دیکھ کر بھی اجنبی اور انجان بنتے ہیں، تو واللہ ہم ان بد نصیبوں میں شمار ہوں گے کہ جنہیں بھوک، پیاس اور رت جگہوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ملنے لگا۔ ہماری سوسائٹی اور بالخصوص ہماری کمیونٹی میں ایسے بے شمار لوگ ہیں کہ جو مجبور ہیں، لاچار ہیں، مگر سفید پوش بھی ہیں۔ وہ اپنی عزت نفس کی خاطر ہاتھ پھیلانے پر مرنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ان کے گھروں میں فاقے ہیں، وہ سحری کے وقت بھی پورا کھانا نہیں کھا پاتے۔ ان لوگوں کا خیال رکھنا، کم از کم رمضان المبارک میں ہی ان کی ضرورتوں کا کوئی معقول بندوبست کرنا ہماری اولین ترجیح اور ذمہ داری ہونی چاہیے۔ آپ ہی بتائیے، اگر سحری اور افطار دونوں وقتوں میں میرا دسترخوان انواع و اقسام کے لذیذ کھانوں سے پر اور مزین ہو اور میرا کوئی تحریکی ساتھی اور دوست دال اور روٹی کے ساتھ بھی اپنا اور اپنے بچوں کے لیے کھانے کا اور سحری و افطاری کا بندوبست اور انتظام نہ کر پاتا ہو، تو کیا میرا ایمان اور میرا اسلام اور میرے سارے دعوے مشکوک نہیں ہوتے؟ سودا ہے ضمیروں کا ہر گام تجارت ہے، سودا ہے ضمیروں کا ہر گام تجارت ہے، چپ ہوں تو قیامت ہے، بولوں تو بغاوت ہے۔ اللہ کرے کہ آپ سب شاد و آباد رہیں، آپ کبھی لاچار اور مجبور نہ ہوں، اور اللہ رحمان و رحیم آپ سبوں کو دین و دنیا کی ساری سعادتیں اور نعمتیں اور کامیابیاں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنے میزبان عادل ترابی کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی عوام پائندہ باد۔